اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وقال الذين اشركوا اور کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ، ما عبدنا تو نہ ہم عبادت کرتے، من دونہ اس کے سوا، من شیء کسی کی بھی، نحن ہم، ولا آباؤنا اور نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا اور نہ ہم حرام کرتے، من دونہ اس کے سوا، من شیء کوئی بھی چیز۔ کذالک ایسے ہی فعل الذین کیا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فہل علی الرسل پس نہیں ہے رسولوں کے ذمہ الا البلاغ المبین مگر پہنچانا ہے واضح کر کے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا البتہ تحقیق ہم نے بھیجا فی کل امت ہر امت میں رسولا ایک پیغمبر، ان اعبدوا اللہ کہ یہ کہ عبادت کرو صرف اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت اور بچو شیطان سے، فمنہم من ہدی اللہ پس بعض ان میں سے وہ جو کہ ہدایت کی انہیں اللہ نے، ومنہم من حقت اور بعض ان میں سے وہ کہ لازم ہو گئی ثابت ہو گئی علیہ الضلالہ ان پہ گمراہی، فسیروا فی الارض پس چلو پھرو زمین میں، فانظروا پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ شرک کی مذمت اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں، کیونکہ شرک جتنے بھی گناہ ہیں ان میں سب سے بڑھ کر کے یہ گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور فرمائے لئن اشرکت لیحبطن عملک اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے نیک عمل ضائع اور بیکار چلے جائیں گے۔ اس لیے شرک سے انسان کو بچانا چاہیے، اور قرآن کریم کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہی توحید کی دعوت اور شرک کا رد ہے۔ وقال الذین اشرکوا اور کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ شرک کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی اور کو اس کا شریک بنانا، حصے دار بنانا، اس کا برابر کرنا۔ اللہ کی ذات میں کہ جیسے اللہ تعالی ہے اس کے ساتھ کوئی اور اللہ بھی ماننا، کوئی اور خدا بھی ماننا، اور یہ بہت کم لوگ تھے۔ اللہ کی صفات میں شرک یہ بہت پہلے بھی تھا اور اب بھی ہو رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات خاص ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، اللہ تعالیٰ رازق ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے، اللہ سمیع و بصیر ہیں، ہر وقت سب کی سننے والے، دور و نزدیک سے ہر وقت سب کو دیکھنے والے، اور اللہ عالم الغیب والشہادہ ہر غیب کو اللہ جاننے والے ہیں، اور یہب لمن یشاء اناثا اولادیں دینے والے اللہ ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں،
یہ سب صفات ہیں اللہ کی۔ ان صفتوں میں اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو برابر کا کھڑا کرنا، اللہ کی یہ صفت کسی اور میں ماننا، یہ صفات میں شرک ہے۔ تو شرک کے بارے میں فرمایا جنہوں نے شرک کیا لو شاء اللہ ما عبدنا، تو کتنی بھونڈی ان کی دلیل تھی، کہنے لگے کہ اگر شرک غلط تھا تو لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا، تو ہم نہ کسی اور کی عبادت کرتے، من دون ہی اللہ کے سوا، من شیء کسی کے بھی، نحن ولا آباؤنا، ہم نہ اور نہ ہمارے باپ دادا۔ یعنی اگر یہ شرک غلط ہوتا تو اللہ ہمیں کیوں شرک کرنے دیتا؟ بڑی عجیب بات تھی۔ اب یہ بڑی نامعقول بات ہے کہ اگر میں غلط ہوں تو اللہ مجھے کیوں چلنے دیتا ہے؟ تو اس کے معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہے کہ جو غلط کرے اللہ اس کو گردن سے پکڑ کے اس کی گردن کو مروڑ دے۔ ایسے تو اللہ نے نہیں کرنا، کیونکہ گناہ سے روکنے کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو معصوم پیدا کرتے کہ اس کی ذات میں، اس کی فطرت میں گناہ کی طرف میلان اور رجحان ہی نہ رکھتے اللہ، اور یہ صفت فرشتے کی ہے۔ تو اس کا مطلب کہ اللہ پھر یہ فرشتے اس زمین میں بھیجتے اور پھر کوئی بھی گناہ نہ کرتا، فرشتہ گناہ نہیں کرتا۔ تو انسان کو تخلیقی اللہ نے اس فطرت پہ کیا کہ اس میں خیر اور برائی دونوں برابر اللہ نے رکھی، اور خیر اور برائی دونوں راستوں کی رہنمائی کر دی کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے ان دونوں راستوں کی رہنمائی کر دی۔ اب اپنے عقل سے، سوچ سے اس نے راستے کو لینا، گناہ سے بچانا اپنے کو اور نیکی پہ چلانا ہے۔ ایک صورت تو یہ کہ اللہ اس انسان میں گناہ کا رجحان اور میلان ہی نہ پیدا کرتے اس کی فطرت میں، اور پھر یہ فرشتہ ہوتا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ نے انسان بنایا تو انسان کی طبیعت میں گناہ اور نیکی دونوں برابر کر دیے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے روکنے کے لیے، کفر شرک گمراہی سے روکنے کے لیے انسانوں میں اپنے پیغمبر کو بھیجیں، وہ پیغمبر جا کر لوگوں کو کفر اور شرک سے روکیں، گناہ اور گمراہی سے روکیں، اور یہ کام اللہ نے کیا ہے۔ ہر زمانے میں پیغمبر بھیجے ہیں اور ان پیغمبروں نے آ کر کے گناہوں سے لوگوں کو روکا ہے۔ تو اللہ نے پیغمبر تمہیں بھیج دیے، اب پیغمبر تمہیں روک رہے ہیں اور تم رکتے نہیں ہو، اور کہتے ہو کہ اگر اللہ کو یہ غلط تھا تو اللہ ہمیں کرنے کیوں دیتا ہے؟ ولا حرمنا، اور نہیں ہم حرام قرار دیتے، من دون اللہ کے حکم کے سوا، من شیء کسی چیز کو بھی، کیونکہ حلال حرام کرنا یہ بھی اللہ کا اختیار ہے۔ کوئی انسان اپنی طرف سے اللہ کے حرام کو حلال نہیں قرار دے سکتا، اللہ کے حلال کو حرام قرار نہیں دے سکتا۔ یہ اتھارٹی اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، اللہ نے اور کسی کو نہیں دی ہے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، ایسے ہی کیا تھا ان لوگوں نے بھی، من قبلہم جو ان سے پہلے ہو چکے ہیں، اور پھر ان پہ اللہ کی پکڑ ہے۔ فہل علی الرسل، لہذا ہم نے رسول اور پیغمبر ہر دور میں بھیجے تاکہ لوگوں کو گناہ کفر شرک سے روکیں، تو پس نہیں ہے رسولوں کے ذمہ الا البلاغ المبین، مگر پیغام اللہ کا، اللہ کی بات صحیح صحیح کھول کے پہنچا دینا ہے، اور یہ ہر نبی نے کام کر دیا ہے۔ اور اس امت کے آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ یہ کام کر کے گئے ہیں۔ آپ نے پھر یہ کام اپنے صحابہ کے سپرد کیا، اور پھر درجہ بے درجہ اس امت میں یہ اصلاح کا کام، حضور کی دعوت کا کام، اہل علم جو علمی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اہل علم یہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ تو چونکہ نبی کی وراثت مال دولت درہم دینار نہیں ہوتی، نبی کی وراثت علم ہوتا ہے، اور علماء یہ حضور کے وارث ہیں علم کے اندر۔
تو ہر زمانے میں جو عالم ہوتا ہے اور جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، اور البتہ تحقیق بیچا ہم نے ہر امت میں، ہر جماعت گروہ میں، رسولاً ایک رسول پیغمبر جو آ کر کے لوگوں کو اس کی دعوت دیتے تھے، ان اعبدوا اللہ، کہ یہ کہ لوگوں عبادت کرو اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، اور بچو شیطان سے۔ طاغوت سے مراد شیطان ہے، شیطان کی دعوت سے، اس کے بہکاووں سے، اس کی گمراہیوں سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، پس کچھ ان میں سے وہ ہوئے جنہوں نے اللہ کی بات کو مانا اور ان کے دلوں میں اللہ کی بات کی چاہت تھی تو اللہ نے ہدایت دے دی ان کو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان لوگوں میں کچھ ایسے ہوئے کہ جن کے دلوں میں حق کی طلب اور چاہت ہی نہیں تھی، وہ نیکی کا شوق اور جذبہ ہی نہیں دلوں میں رکھتے تھے، بلکہ ان کے دلوں میں بدی اور گناہ کا میلان اور رجحان تھا اور بدی کی طرف جھکاؤ تھا، تو اللہ نے ان پہ حقت علیہ الضلالہ، ان پہ گمراہی کو ثابت کر دیا۔ جیسے قرآن کریم میں فرمایا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ ظالموں کو گمراہ کرتے ہیں، جن کی طبیعت میں گناہ کا رجحان ہوتا ہے وہ گمراہی پہ چلتے ہیں اور اللہ ان کے لیے پھر راستے کھول دیتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ نہ کسی کو گردن سے پکڑ کے نیکی پہ ڈالیں گے اور نہ کسی کی گردن کو گناہ پہ مروڑیں گے، یہ اللہ نے انسان کے اوپر چھوڑ دیا ہے اور اس کو عقل دے دیا۔ ابھی ان دو راہوں میں جس کو چاہے اختیار کرے۔ فسیروا فی الارض، لہذا چلو پھرو، سیر و تفریح کرو زمین کے اندر۔ فانظروا، پھر جا کر کے دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ یعنی جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو دین دے کر کے بھیجا اور انہوں نے اس دین کی توحید کی دعوت دی، تو جن لوگوں نے ان کی اس دعوت کو قبول کر لیا ان کو اللہ نے نجات دی، بچا لیا اور کامیاب کر دیا، اور جنہوں نے اپنے نبیوں کی اور دین کی دعوت کو ٹھکرایا تو اللہ کی پکڑ اور عذاب ان پہ آیا۔ اور اس کی نشانیاں آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ وہ قومیں جو برباد کر دی گئیں ان کی آبادیوں کے کچھ نشانات تباہی کے آج بھی موجود ہیں۔ اس لیے فرمایا فسیروا فی الارض، سیر کرو زمین میں، چلو پھرو اور جا کر کے دیکھو۔ جیسے اہل عرب وہ شام وغیرہ یمن کے علاقوں میں جاتے تھے تو جس راستے پہ جاتے تھے اس راہ پہ کئی تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات موجود تھے، اور آج بھی جو لوگ گھومتے پھرتے ہیں آج بھی ان کے لیے اس طرح پہلی قوموں کی تباہی کے نشانات موجود ہیں، اور وہ ان سے عبرت حاصل ان کو کرنا چاہیے۔ اور ہمارے سامنے بھی دائیں بائیں ایسی اللہ کی عذاب کی صورتیں آتی رہتی ہیں، جو آج کل کے دنوں میں اللہ کے عذاب کی شکل اس وائرس کی شکل میں آئی ہے، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی طوفانوں کی شکل میں، کبھی زلزلوں کی شکل میں۔ یہ سب تباہی کے نشانات ہیں۔ آج بھی جا کے انسان زلزلے کی تباہی سے کہ جو علاقے ان کو دیکھے تو اس کو دعوت دی جا رہی ہے کہ کیف کان عاقبۃ المکذبین، جو اللہ کی باتیں، اللہ کے دین کو ٹھکرا دیتے ہیں ان کا انجام جا کے دیکھو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا قرآن کریم میں کہ جو لوگ میرے دین سے منہ پھیریں گے، روگردانی کریں گے، ان کی زندگیاں میں تنگ کر دوں گا، ان کو زندگیوں میں پریشان کر دوں گا، الجھا دوں گا مسائل کے اندر۔ اس لیے آفات سے نکلنے کا راستہ اور اللہ کی پکڑ سے بچنے کا راستہ وہ صرف اور صرف دین کا راستہ ہے، قرآن و سنت کا راستہ ہے کہ انسان اس سے تعلق پیدا کر لے، اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت اور اللہ کے دیے ہوئے راستے اس کو اپنا لے تو یہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائے، اس کی زندگی میں اللہ راحت اور سکون پیدا کر دیں، اس کو دنیاوی اور اخروی لحاظ سے اللہ کامیاب انسان بنا دے۔